حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ ہدایت دی، یہ ہدایت حضرت بلال کو دی، لوگوں کو یہ مسئلہ بتایا کہ آپ حضرات تکبیر شروع ہوتے ہی کھڑے نہ ہو جایا کریں، بلکہ جب آپ حضرات مجھے کمرے میں سے نکلتا دیکھیں تو پھر اٹھنا شروع کر دو، اس لیے کہ ہو سکتا ہے تکبیر ہونے کے بعد حضور کے اندر نیت بن رہی ہو تو حضور نماز پوری کر کے آئیں گے، تکبیر دوبارہ ہوگی، تب ساری مسجد کھڑی ہو جائے گی، ساری صفیں بیٹھ جائیں گی، پھر سارے بیٹھ جائیں گے، تو اس سے فائدہ کیا ہے؟ لہذا حضور نے فرمایا کہ لوگ کب کھڑے ہوں، آج تکبیر شروع ہونے پر لوگ کھڑے نہ ہوں، لوگ دیکھیں کہ میں گھر میں سے نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں آ گیا، کھڑے ہو جائیں۔ وَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي، اور نہ کھڑے ہو تم یہاں تک کہ دیکھ لو تم مجھے۔ مسئلہ، اگر امام پیش امام ہے، یعنی وہی آ کر کے نماز پڑھائے گا، دوسرا مصلی پر کوئی نہیں بڑھ سکتا، اور وہ پیش امام مسجد میں نہیں ہے، چاہے مسجد سے ملحق کمرے میں ہے، تو جب تک وہ امام مسجد میں نہیں آ جائے گا لوگ کھڑے نہیں ہوں گے، چاہے تکبیر شروع ہو جائے، تکبیر چاہے پوری بھی ہو جائے، لوگ کھڑے نہیں ہوں گے جب وہ دیکھیں گے کہ امام صاحب کمرے میں سے نکل کر مسجد میں آ گئے، اب لوگ کھڑے ہوں گے۔ کیوں ہو سکتا ہے امام صاحب اندر کمرے میں ان کی نیت بن رہی اور وہ سنتیں پڑھ رہے ہوں، تو لوگ کھڑے ہو کر انتظار کر کے پھر بیٹھیں گے، فائدہ کیا جب امام دیکھیں۔ اور اگر امام مسجد میں ہے تو تکبیر شروع ہونے کے بعد کھڑا ہو سکتا ہے، تکبیر شروع ہونے سے پہلے کھڑا ہونا مکروہ ہے، جیسا کہ اب عام طور پر ہمارے یہاں یہ غلط طریقہ چل پڑا ہے۔ خود ہماری مسجد میں، دارالعلوم کی مسجد میں میں کبھی دیکھتا ہوں کہ مؤذن نے الماری کھولی، لاؤڈ اسپیکر نکالا اور اس کی آواز ہوئی اور سب لوگ کھڑے ہو گئے۔ ابھی کس نے کھڑا کیا آپ کو؟ ارے اس تکبیر کا نام ہے اقامہ، اقامتن مانے کھڑا کرنا، ابھی اقامہ تو شروع ہوئی نہیں، تو کس نے کھڑا کیا آپ کو؟ کہ لاؤڈ اسپیکر نے کھڑا کیا۔ فقہ کی ایک کتاب ہے تحتاوی علی المراقی، فتوے کی کتاب ہے، تحتاوی علی المراقی میں یہ جزیہ صراحتاً ہے کہ تکبیر شروع ہونے سے پہلے کھڑے ہونا مکروہ، اور اس مکروہ کا عام طور پر ہمارے یہاں ارتکاب شروع ہو گیا، اور یہ ارتکاب دو وجہ سے ہوا۔ پہلے تو 7:30 بجے نماز شروع ہو، گھڑی دیکھی 7:30 بجے لوگ کھڑے ہو گئے، اب لاؤڈ اسپیکر کی مصیبت آ گئی، اس کی ذرا کھٹک ہوئی تو لوگ کھڑے ہو گئے۔ یہ بالکل غلط طریقہ ہے، جب تک اقامہ شروع نہ ہو، تکبیر شروع نہ ہو۔ تکبیر تو یہ اردو محاورہ ہے، عربی محاورہ تکبیر نہیں ہے، عربی محاورہ اقامہ ہے۔ اقامہ مانے کھڑے کرنا، جب وہ کھڑا کرے اقامہ شروع ہو تب ہی کھڑا ہونا جائز ہے، اس سے پہلے مکروہ۔ امام بھی اقامہ شروع ہونے کے بعد کھڑا ہو، امام بھی، یہ نہیں کہ امام صاحب پہلے مصلی پر پہنچ گیا، بلکہ ہمارے یہاں گجرات میں تو ایسا برا طریقہ چل پڑا ہے، اور گجراتی جہاں جہاں امریکہ میں، یورپ میں جہاں پہنچتے ہوئے ہیں، سب جگہ یہ بہت برا طریقہ چل پڑا ہے کہ سب سے پہلے امام صاحب مصلی پر آ کر کھڑے ہوں گے، پھر سب نمازی کھڑے ہوں گے، اور مؤذن یوں دیکھے گا کہ صفیں درست ہو گئی، ہاں ہو گئی، تب تکبیر شروع کر۔ یہ سلسلہ چل پڑا ہے جو قطعاً غلط ہے۔ لہذا امام اگر مسجد میں ہے، موجود ہے، تو جب تکبیر شروع ہوگی تب لوگ بھی کھڑے ہوں گے، امام صاحب بھی کھڑے ہو کر مصلی پر جائیں گے۔ تکبیر ہی اقامہ ہے، وہی کھڑا کرنے کے لیے۔ اگر کوئی کھڑا ہونے میں دیر کرے کر سکتا ہے، لیکن جب تکبیر کہنے والا پکارے حی علی الصلاۃ تو اب بیٹھے رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ اب اگر جو شخص بیٹھا رہتا ہے بغیر کسی عذر کے، اگر کوئی شخص بیٹھا رہتا ہے تو وہ اللہ کے داعی کی مخالفت کرتا ہے، اس کی بات نہیں مانتا، لہذا اب تو کھڑا ہو ہی جانا ہے۔ فقہ میں ایسی عبارتیں ہیں جس سے دھوکہ ہوتا ہے۔ عبارتیں یہ ہیں یقوم الناس عند حی علی الصلاۃ،
اس کا بظاہر یہ مطلب سمجھ میں آتا ہے کہ جب تک تکبیر کہنے والا حیا علی الصلاۃ نہ کہہ لے وہاں تک کسی کو کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے. اور یہی مطلب بدعتیوں نے پکڑ رکھا ہے. ان کے یہاں یہ ہے کہ جب تک حیا علی الصلاۃ نہ ہو جائے وہاں تک جو کھڑا ہوگا اس کے ٹانگیں توڑ دیں گے. یہ انہوں نے فقہ کی ان کتابوں کا غلط مطلب سمجھا ہے. ان سے پوچھو کہ جو تم مطلب سمجھ رہے ہو اس کی کوئی دلیل؟ کسی فقیہ نے ان جملوں کا یہ مطلب لکھا ہو؟ کوئی دلیل نہیں. ان جملوں کا صحیح مطلب یہ ہے یقوم الناس عند حی علی الصلاۃ، یعنی حی علی الصلاۃ پر کھڑا ہو ہی جانا ہے. اس سے تاخیر ممنوع ہے، تقدیم ممنوع ہے، یہ مطلب نہیں ہے اس عبارت کا. اور ان عبارتوں کا یہ مطلب علامہ احمد طحطاوی رحمۃ اللہ علیہ نے در مختار کا حاشیہ طحطاوی علی الدر المختار نے اس عبارت کا یہی مطلب لکھا ہے. یہ جو فقہ کی عبارتیں ہیں ان کا مطلب یہ ہے کہ اس سے تاخیر جائز نہیں ہے، تقدیم کی ممانعت نہیں. تو ہم علماء دیوبند جو ان عبارتوں کا مطلب سمجھتے ہیں وہ طحطاوی میں لکھے ہوئے ہیں کہ اس عبارتوں کا یہ مطلب ہے. دوسرا قرینہ جہاں یہ عبارت ہے کہ لوگ حی علی الصلاۃ پر کھڑے ہوں، وہاں یہ بھی عبارت ہے کہ امام قد قامت الصلاۃ پر نماز شروع کرے. حالانکہ کبھی قد قامت الصلاۃ پر کوئی نماز شروع نہیں کرتا، نہ ہمارے یہاں نہ بدعتیوں کے یہاں.